ایک خاتون مجھے فیس بک پر میسج کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اپنی ہر ویڈیو میں معاشرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیا ہمارا معاشرہ اتنا برا ہے کہ اسے برا بھلا کہا جائے، اسے تنقید کا نشانہ بنایا جائے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے ان خاتون کو کوئی بھی جواب نہیں دیا اور سوچا کہ میں ایک مکمل ویڈیو بنا کر اس کا لنک ان خاتون کو بھیج دوں گا۔ ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، میرے ذہن سے ابھی ان کا نام نکل گیا ہے، وہ ولاگز بناتے ہیں، وہ امریکہ میں مقیم ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے جو نیبرز ہیں وہاں کے، ان کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ارباز بھائی، ایک مرتبہ میں پاکستان 2 مہینے کے لیے آیا تھا۔ جب میں یہاں پر آیا تو میں نے گھر کی کوئی خبر گیری نہیں کی اور نہ ہی کسی میڈ کو گھر پہ رکھا تاکہ وہ میرے گھر کا خیال رکھ سکے۔ میں جب واپس ایئرپورٹ پر گیا تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ جو لان کا جو گھاس ہے وہ بہت بڑھ گیا ہوگا، اور وہاں کا یہ قانون تھا کہ اگر آپ کے لان کا جو گھاس تھا وہ زیادہ بڑھ جاتا تو اس پر فائن تھا $250۔ تو میں سوچ میں تھا کہ میرا وہ گھاس تو بہت بڑا ہوا ہوگا، لیکن جب میں گھر میں واپس جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ گھاس بڑے بہترین طریقے سے کٹا ہوا تھا، اتنا بہترین طریقے سے جتنا بہترین میں بھی نہیں کاٹ سکتا تھا۔ میں نے قریب جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا، تو انہوں نے مجھے میرے نیبر جان صاحب کا بتایا، جو کہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ سر، آپ نے یہ میرا سارا کام کر دیا ہے میرے گھاس کی کٹنگ کا؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فرض تھا، مجھے آپ کے شکریہ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ کوئی ایک ویڈیو بناؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام کسی بھی کریڈٹ کے بغیر کیا ہے اور نہ ہی مجھے آپ کے شکریہ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ میرے نیبر ہیں اور میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کا خیال رکھوں۔ دوستو، جب ایسے واقعات کو دیکھ کر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر شک ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اسے تسلیم نہیں کرتا، چاہے جتنی بڑی ہی غلطی کیوں نہ ہو، لیکن اگر غلطی سے وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کر لیتا ہے تو ہمارا معاشرہ اسے جینے نہیں دیتا، اسے ٹارچر کر کے رکھ دیتا ہے، اسے برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اسے اتنے تانے مارے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ آئندہ کسی بھی غلطی کا جو مجھ سے مرتکب ہو گئی ہو، میں اس کا اعتراف کبھی بھی نہیں کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی شخص وقت پر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی غلطی سے وقت پر بھی آ جائے تو اسے دوسروں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس لیے اگلی بار وہ پھر وقت پر نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں بریانی کی پلیٹوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، دنگے فساد ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ نہ تو کسی کو کامیاب دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ناکام دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہوگا تو اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے، اور جو ناکام ہوگا اسے ضلالت کا نشانہ بنائیں گے، اسے بیجا تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص برائی سے اچھائی کی طرف آتا ہے تو لوگ بجائے اس کی اپریشیشن کے، بجائے اس کو انکریج کرنے کے، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم ماضی میں کیا کرتے رہے ہو اور اب تم 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ والا طعنہ دیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں کسی کو ادھار نہیں دے سکتے، ہم اس معاشرے میں واٹر کولر کے ساتھ گلاس کو بغیر باندھے رکھ نہیں سکتے، ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے، امانت کسی کے پاس نہیں رکھ سکتے، ہم کسی کے سامنے سچ نہیں بول سکتے، حتیٰ کہ ہم اپنے معاشرے میں کسی مستحق کو بھی تلاش نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے جال ساز بھی آ چکے ہیں جو مستحق بن کر لاکھوں روپے کی اشیاء بٹور رہے ہیں۔ فقیر کی چند دلیلیں تھیں جو میں نے ان خاتون کے سامنے اور اپنے آڈینس کے سامنے رکھتی ہیں۔ اگر آپ اسے اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر آپ اسے اتفاق نہیں کرتے تو فقیر معذرت چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایسے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی وہ سدھرنا چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔